بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم کا کچھ کام موجود ہے۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کا کون سا کام ہے۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس آج جماعت نحم سے لیکچر نمبر 56 ہے اور نظم ہمارے پاس علامہ محمد اقبال کی ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہم نے سب سے پہلے تو تعارف دیکھنا ہے علامہ محمد اقبال کا۔ تعارف دیکھنے کے بعد ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھ جائیں گے، لیکن ابھی ہم نے تعارف دیکھنا ہے اور تعارف میں جو اہم چیزیں ہیں ہمیں انہیں بھی اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمیں اچھی طرح سے ازبر ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1877 میں ہے اور 1938 میں ان کی وفات ہے۔ یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے کیونکہ ان میں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کے جو موضوعات ہیں کہ کن کن موضوعات پہ آپ نے قلم فرسائی کی ہے، کن موضوعات پہ آپ نے طبع آزمائی کی ہے، یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، تصوف، قومیت، مرد مومن، خودی، اس طرح کے موضوعات پہ آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے کن موضوعات پہ قلم اٹھایا، کوئی سے 3 یا 4 تحریر کیجئے گا۔ اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے جس کا مختصر آپ کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی تصانیف جو ہیں، ان کی تصانیف میں سے کسی 3 کے نام تحریر کیجئے۔ ممکن ہے اس طرح سے وہ آپ سے پوچھ سکیں۔ تو یہ ان کی کتابیں ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارغمان حجاز، گانے حجاز، پیام مشرق، زبور عجم، رموز خودی، اسرار خودی۔ یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جو ان کی شہرت کا باعث بنی ہیں۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آج کا اس نظم کا پہلا شعر پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تشریح کے اہم نکات پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پاس آج کا شعر موجود ہے: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اس کے الفاظ دیکھیے اور اس کے معنی میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ ڈالی کہتے ہیں شاخ کو، خزاں کہتے ہیں پت جھڑ کا موسم جس میں تمام درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ سحاب بہار یعنی بہار کے بادل جو بڑی اچھی طرح سے برستے ہیں۔ شعر دیکھیے گا اور اس کے مفہوم کو دیکھیے گا۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ایک جو شاخ ہے جو خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے کٹ گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں، تو بہار کے بادل بھی اگر ٹوٹ کر برستے رہیں اس پہ تو وہ دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے اس کے اہم نکات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس شعر کی تشریح کے اہم نکات کون کون سے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس پہلا نکتہ ہے: اقبال ملت اسلامیہ کے اتحاد کے دائی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے۔ شاعر نے یہاں پہ علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، جس طرح سے ایک درخت جب وہ بڑا سرسبز و شاداب ہو، ہرا بھرا ہو، اور پھر اس کی جو شاخیں ہیں وہ بڑی طویل ہوں اور اس نے اپنی شاخوں کے پروں کو پھیلایا ہوا ہو اور بڑا ہرا بھرا ہو، لیکن اگر اس کی ایک شاخ کاٹ دی جاتی ہے تو اس کی شاخ کاٹنے سے جو کٹی ہوئی شاخ ہے وہ اس سے جدا ہو گئی ہے، اب اس سے الگ ہو گئی ہے۔ اب اسے آپ جوڑتے بھی رہیں گے تو وہ کبھی بھی اس سے جڑ نہیں سکتی ہے۔ اگر اس کے اوپر بہار کے بادل بھی ٹوٹ کر برستے رہیں تو وہ کبھی بھی اس شاخ کو جو کٹ گئی ہے، جو ٹوٹ گئی ہے، اسے ہرا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک درخت کی مثال دے کے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ اپنی قوم سے کٹ جاتے ہیں، اپنی قوم سے جدا ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنی قوم کو کبھی بھی پروان نہیں چڑھا سکتے، کبھی بھی اپنی قوم کو ترقی نہیں دے سکتے، کیونکہ افراد سے بنتی ہے نا قوم۔ جتنی بھی قومیں ہیں وہ افراد سے بنی ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں وہ افراد کی افرادی قوت سے بنے ہیں، اور کوئی بھی ملک افرادی قوت کے بغیر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کبھی وہ اپنی قوم کو
بڑی دور تک ترقی کی منزلیں طے کروا سکتا ہے، کیونکہ کبھی بھی قوم افراد کے بغیر بنتی نہیں ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی قوم میں یکجہتی پیدا کریں، اکٹھے رہیں، مل کے رہیں، کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے، اور ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی خواہش کی ہے، ہمیشہ چاہا ہے کہ ایک جھنڈے تلے یہ اکٹھے ہو جائیں، یہ ایک ہو جائیں، یہ علیحدہ علیحدہ نہ بٹ جائیں۔ کیونکہ جب کوئی بھی قوم مختلف فرقوں میں، مختلف نسلی جو تعصب ہے اس میں، اس طرح کے معاملات میں جب بٹ جاتی ہے تو پھر قوم کبھی بھی قوم نہیں رہتی ہے، پھر وہ گروہوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے قائد نے بڑا خوبصورت کہاوت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہمیں صوبائی سطح پہ جا کے نہیں سوچنا، یعنی کہ میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سرحدی ہوں، ان تمام باتوں کو پسے پشت ڈال کر ان سے بالا تر ہو کے سوچنا ہے ہمیں، نہ کہ ہم اس طرح کے نسلی تعصب میں پڑ جائیں اور اپنی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھیں۔ لہٰذا ہمیں اکٹھے ہو جانا ہے، یکجہت ہو جانا ہے، ایک ہو جانا ہے۔ اگلے نقطے کی بات ہے فرد اور ملت کا رابطہ۔ فرد اور ملت کا رابطہ ضروری ہے۔ اقبال یہاں پہ ملت اور فرد کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں، ایک ہی جھنڈے تلے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اقبال کی بات کریں یا ہمارے جتنے بھی رہنما گزرے ہیں ان کی بات کریں، وہ سارے کے سارے ہی مسلمانوں کے اتحاد کے حامی رہے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یہی ایک پریشانی رہی ہے کہ کہیں پاکستان کے لوگ، کہیں مسلمان جدا جدا نہ ہو جائیں، کہیں یہ اپنے علیحدہ علیحدہ قبلے نہ بنا لیں۔ اس لیے قائد اعظم نے بھی فرمایا اور علامہ محمد اقبال بھی اسی بات کو لے کے پریشان رہے کہ مسلمان جو ہے یہ ایک امت بن جائیں۔ جب تک ایک امت رہیں گے یہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، یہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، کیونکہ ایک ہونے میں ہی اتحاد ہے، اتحاد ہونے میں ہی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت ان لوگوں پہ ہی برسا کرتی ہے جو لوگ مل جل کر اکٹھے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ جب بھی وہ بکھر جاتے ہیں تو قریب ہے کہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور بھاری نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی قوم کو اکٹھا کرنا ضروری ہے، اپنی قوم میں جٹے رہنا بڑا ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا رابطہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب تعصب آ جائے گا، جب صوبائی تعصب آ جائے گا، جب نسلی تعصب آ جائے گا، جب زبان کے لحاظ سے ہم لڑنے لگ جائیں گے، جب ثقافت کے لحاظ سے بات کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے درمیان کی دراڑیں پڑ جائیں گی۔ تو دراڑیں پڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ملک بٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، ہمارے تمام بڑے رہنماؤں کی کوششیں جو ہے وہ رائے گاں چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اکٹھے رہنا ہے، متحد رہنا ہے۔ اس کے بعد قومی یکجہتی ترقی کا باعث۔ ہم جب بھی کسی ترقی یافتہ قوم کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے یا ایک ہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے اندر یکجہتی بہت ہے۔ یکجہتی و سالمیت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ جب قومیں کسی ترقی کی راہ کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں تو وہ یکجہت ہو جاتی ہیں، وہ ایک طاقت لے لیتی ہیں اور ایک طاقت کو لے کے چلتی ہیں، وہ اپنا علیحدہ علیحدہ قبلہ نہیں بناتی۔ آپ ترقی یافتہ اقوام کو دیکھ لیجئے، وہ کس طرح ترقی کر گئی ہیں۔ ہمارا ملک کبھی ترقی پذیر ہے، اور یہاں پہ صرف اقبال پاکستان کی بات نہیں کر رہے، اقبال یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ امت مسلمہ جہاں جہاں امت محمدیہ موجود ہے ان کو چاہیے وہ اکٹھے ہو جائیں، وہ مل کے چلیں، وہ اپنے مقاصد کو پورا کریں، کیونکہ وہ تمام لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ خود ہی بکھر جائیں گے تو کبھی بھی یہ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ جی ہمارے پاس آ گیا شعر نمبر 2۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے۔ آئیے اس شعر کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں اور تشریح کے اہم نکات پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس اس کے الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ لا زوال، جسے کوئی زوال نہ ہو، عہد خزاں، خزاں کا موسم، برگو بار، درخت کے پتے اور پھل۔ آئیے اس کے نکات پڑھتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے امت مسلمہ میں بھائی چارے کی کمی۔ علامہ محمد اقبال کو اس بات کا بڑا دکھ ہے، وہ اس دکھ کو لے کے ہمیشہ پریشان رہے ہیں کہ ہماری اس امت میں کیوں اتحاد نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، یہ ایک کیوں نہیں ہوتے، یہ اکٹھے مل کے بیٹھتے کیوں نہیں ہے، ان کے اندر وہ فضا کیوں نہیں ہے جو کبھی حضور اور ان کے صحابہ میں ہوا کرتی تھی۔
یہ وہ باتیں کیوں بھول رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ یہ مل جائیں، ایک دوسرے سے مشاورت کریں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں۔ اس لیے علامہ محمد اقبال کو بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ ہمیں تمام لوگوں کو اکٹھے ہو جانا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک شاخ جب کٹ جاتی تو ہری نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے جب کسی قوم سے ایک فرد کٹ جاتا ہے، مراد وہ ایک شاخ ہی ہے، وہ اب دوبارہ اس قوم کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو یکجہت ہو جانا ہے، ایک ہی بات پہ تمام لوگوں کو متفق ہو جانا ہے، پھر ہماری جو قوم ہے وہ دنیا میں ایک مقام پائے گی، ایک بڑا ترقی یافتہ سلسلہ وہ طے کریں گے، اور قریب ہے کہ ہم دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ضروری ہے۔ اس لیے شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں بھائی چارے کی کمی ہے۔ جب ہمارا بھائی چارہ بڑھ جائے گا، یکجہتی آ جائے گی، تو دیکھیں ہماری قوم پوری کی پوری ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ نقطہ نمبر 2 ہے امت مسلمہ کا ذات پات میں الجھنا۔ جب قومیں اپنی ذات پات میں الجھنے لگ جاتی ہیں تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ ترقی کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے تو وہ ان معاملات کو پس پش ڈال دیتی ہے، وہ کبھی بھی اس بوجھ کو لے کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ لیکن اگر ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ہم ذات پات کے نظام میں الجھ گئے ہیں، ہم ذات پات کے نظام کو ضروری خیال کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وطن کیسے ترقی کرتا ہے، ملت کیسے آگے بڑھتی ہے، ملت کی ترقی کا راز کیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم بھی ہے لیکن وہ ذات پات کا جو نظام ہے، جو نسلی تعصب کا نظام ہے، وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اس نے ہمارے پاؤں میں کئی طرح کے زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ اگر ہم ان زنجیروں کو نہیں توڑیں گے تو دنیا ساری ترقی کر جائے گی، لیکن وہ ملک جو قائد اعظم کا تھا، وہ ملک جو علامہ محمد اقبال کا تھا، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ جنہوں نے اتنی خواہشات رکھی، اتنا کچھ چاہا کہ ملک بنے گا تو یہ کچھ ہوگا، لیکن ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ جی، اس کے بعد امت مسلمہ کی مثال درخت کی سی۔ دیکھیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو نظم کہی ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پیوستہ کیا ہے؟ جڑ جانا، منسلک ہو جانا۔ کس کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ۔ درخت سے مراد یہاں پہ ملک ہے، امت مسلمہ ہے، ایک جگہ پہ کھڑے وہ تمام لوگوں کا گروہ ہے۔ تو اقبال یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری پوری امت ایک درخت ہے، درخت سبز و شاداب ہے، پھر وہ پھل بھی دیتا ہے، پھر وہ اپنی لکڑی سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے، پھر پتوں سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے، پھر وہ چھاؤں بھی دیتا ہے۔ تو ہمارا ملک جو ہے یہ حقیقت میں ایسے ہی تو ہے، لیکن اگر آپ ایک ایک فرد کو کاٹتے جائیں گے یا ایک ایک فرد اپنا حصہ کاٹ کے علیحدہ ہوتا جائے گا تو ملک تو ٹکڑوں میں بٹ گیا، ملک تو علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ جس کو بنانے کے لیے کئی سال لگے اب وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوئی بازو کاٹ کے ادھر لے جائے گا، کوئی بازو کاٹ کے ادھر لے جائے گا، کوئی اس کا دھڑ ادھر کاٹ دے گا، تو وہ کٹا ہوا پاکستان بن جائے گا۔ جب یہ کٹ جائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ترقی کر پائیں، بلکہ ہم مغلوب ہو جائیں گے، ہم ہر چیز ہم پہ غالب آ جائے گی اور ہم تنہا کے تنہا رہ جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمان ایک دیوار یا عمارت کی مانند ہیں جن میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، یعنی کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے، یوں ایک دوسرے اندر جڑی ہوئی ہے۔ اب جب تک یہ جڑی رہیں گی نا، یہ بڑی مضبوط ہیں، یہ ٹوٹ نہیں سکتی ہیں، لیکن جب ایک میں نکال دوں گا یہاں سے تو پوری دیوار جو ہے وہ تسلسل اس کے اندر نہیں رہے گا، وہ گڑبڑ ہو جائے گی پوری دیوار کے اندر، وہ ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اب وہ اوپر والا جو بھار ہے، جو وزن ہے، وہ اٹھا نہیں سکتی ہے۔ تو پوری قوم ہے، اور یہ قوم ہی اگر بکھرنا شروع ہو جائے گی تو یہ جو قومیت کا معاملہ ہے یہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ہم ایک امت مسلمہ ہیں، ہم ایک قوم سے ہیں، اور ہمارا اسلام ایک ہے۔ اسلام سکھاتا ہے یکجہتی، اسلام کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، اسلام کہتا ہے کہ مل کے چلو۔ تو جب ہم اسلام کے تابع نہیں ہوں گے تو ہم اپنی قوم کو اپنی باتوں کے تابع کیسے کر پائیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔